صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے اب تک 12.5 لاکھ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کر دیے ہیں۔ قابض انتظامیہ کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل نے کہا ہے کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی مدت 15 روز سے گھٹا کر 5 روز کر دی گئی ہے اور اس عمل میں مزید تیزی اور اس کی نگرانی کے کام کو مزید سخت کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ RSS کی پشت پناہی والی مودی سرکار اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے عمل میں تیزی لانے کے لیے یکے بعد دیگرے قوانین نافذ کر رہی ہے اور یہ سب عمل عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھدرواہ میں CRPF کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے خودکشی کر لی ہے۔ جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 468 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف بھارتی فوجیوں نے بڑگام اور بارامولہ کے اضلاع سے کم از کم 6 کشمیری نوجوان گرفتار کر لیے، جبکہ NIA نے سری نگر میں 4 تاجروں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ ادھر بھارتی حکومت کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں 8,664 کشمیریوں کو جیلوں میں نظر بند کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے بار بار نشاندہی اور تشویش کا اظہار کرنے کے باوجود مقبوضہ علاقے میں بھارتی غاصبین کے ہاتھوں قتل و غارت گری، تشدد، گرفتاریاں اور دیگر نوعیت کے مظالم معمول بن چکے ہیں۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں صرف قابض فوج کا راج ہے، جس نے کشمیری عوام کو محصور کر کے انہیں ہر طرح کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ کشمیریوں پر بھارتی فوج کے ان مظالم اور مودی حکومت کے جارحانہ اور یک طرفہ اقدامات سے خطے کے امن و سلامتی کو مزید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ برہمن سامراج کے فوجی یلغار اور تہذیبی جارحیت کے نتیجے میں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کا خطہ ایک ماتم کدے اور دنیا کی وسیع عریض جیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ 13 ماہ سے جاری فوجی محاصرے نے کشمیریوں کی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ دنیا کے اس سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے خطے میں لوگوں کے سانس لینے پر بھی پابندی عائد ہے اور لوگوں کو تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ قابض فورسز کے ہاتھوں قتل و غارت گری، اندھادھند گرفتاریاں اور وحشیانہ تشدد روز کا معمول بن چکا ہے۔ 1989 سے اب تک 95,000 کشمیری بھارتی درندگی اور بربریت کی بینٹ چڑھ چکے ہیں اور صرف گزشتہ ایک ماہ کے دوران 20 کشمیریوں کو شہید، 92 کو زخمی اور 328 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کورونا وبا کی آڑ میں نہ صرف کشمیریوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے، بلکہ ان کو صحت اور مواصلات کی سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا۔ مودی کی فسطائی حکومت کشمیریوں کو زیر کرنے اور اپنے سامراجی ایجنڈے کے نفاذ کے لیے کشمیریوں کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے اور قابض فورسز انسانیت کے خلاف سنگین اور ہولناک جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ ان شفاق فوجیوں کو کشمیر کو قتل گاہ اور کھنڈرات میں تبدیل کرنے کا کام سونپا گیا ہے، جس کے لیے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی صورتحال ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اقوام عالم پر لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے آگے آئے اور ظالم بھارت کا ہاتھ روک کر جرائم میں ملوث لوگوں کو عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔